السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین حضرات، بہت ایسے مسلمان ہیں جو کم علمی کے وجہ سے اور قرآن و حدیث کی صحیح معلومات نہ ہونے کے وجہ سے فاتحہ کے خلاف رہتے ہیں۔ اس طرح تو فاتحہ تو سب کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ جب حدیث سے ثابت ہے تو ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ عمدہ پکوان یا مٹھائیاں کھانے سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ سورتیں پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں کیسا اختلاف؟ بسم اللہ بھی قرآن کی آیت ہے اور جو ہم سورہ پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کی آیت، تو یہ حرام یا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے حدیث کی روشنی میں فاتحہ کا ثبوت دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا تھا، میری ماں ام سلیم ایک مرتبہ ایسا کیا کہ روٹی کو باریک پیس لیا اور گھی میں ملایا اور گڑ بھی ڈال دیا تاکہ میٹھا ہو جائے، پھر لکڑی کا چھوٹا سا پیالہ لیا اور اس میں ڈال دیا اور فرمایا، جاؤ میرے طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دینا۔ حضرت انس اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یہ میری ماں ام سلیم نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکھ دے انس۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے پیالہ رکھ دیا۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کے کلام سے جتنا چاہا جہاں سے چاہا اتنی تلاوت فرمائی اور اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا۔ فرمایا، انس، ہر صحابی کے سامنے پیالہ رکھو۔ ہر صحابی کے سامنے پیالہ رکھا جاتا ہے اور کہا، کھاؤ، شکم شیر ہو کر کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ۔ یہاں تک کہ 70 صحابہ سے گھوم کر وہ پیالہ رسول اللہ کے سامنے آیا، نبی نے بھی اس پیالے سے کچھ تناول فرمایا، پھر حضرت انس کو واپس کیا اور کہا، میرے طرف سے اپنی والدہ ام سلیم کو دے دینا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ قسم اس رب کائنات کی جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں تعجب میں ہوں کہ جب لایا تھا تب زیادہ تھا یا اب لے جا رہا تو زیادہ ہے، یعنی اس میں برکت ہی برکت ہو گئی۔ اور اسی طرح مشکات کی حدیث ہے، باب المعجزات، فصل اول، صفحہ نمبر 538 میں ہے کہ غزوہ تبوک میں لشکر اسلام میں کھانے کی کمی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ جو کچھ جس کے پاس ہو لاؤ۔ سب حضرات نے کچھ نہ کچھ لائیں۔ دسترخوان بچھایا گیا، اس پر یہ سب رکھا گیا۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکت ثم قال خذوا فی اعیتکم، پس اس پر دعا فرمائی اور فرمایا کہ اب اس کو اپنے برتنوں میں رکھ لو۔ اور اسی طرح اسی مشکات کے اسی باب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت ام سلیم نے کچھ کھانا بطور ولیمہ پکایا، لیکن بہت لوگ کو بلایا گیا۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحیثۃ وتکلم بما شاء اللہ، اس کھانے پر دستے مبارک رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا۔ اور اسی طرح اسی مشکات کے اسی باب میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خندق کے دن کچھ تھوڑا کھانا پکا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان میں تشریف لائیں، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، آپ کے سامنے گوندھا آٹا پیش کیا گیا تو اس میں لعاب شریف ڈالا اور دعائے برکت کی۔ اس قسم کی بہت سی روایات پیش کی جا سکتی ہے، مگر اتنے پر کفایت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو شریعت و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔